اللہ اکبر۔ تو اس طرح جنت کے اندر اہل جنت مجرمین کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور ان سے سوال کریں گے، باقاعدہ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان کو، کیا ما سلککم فی سقر، وہ انہیں کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کا سبب ہوا کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ عبادات یہ اللہ کا حق ہے جو بندے کے اوپر لازم ہے، اور ہم نمازوں کی کثرت اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری سے اپنے معاشرے کے دکھی، لاچار اور مجبور لوگوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے کہ ہم تو میاں پنج گانہ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اذیت نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، کافی ہمارے لیے۔ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ چلو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا ایک جرم، اور دوسرا جرم کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہو لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اچھا وہ اگر یہ کہے کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھلاتا کہ میرے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی کی ضرورت کو پورا کر سکوں، لہٰذا میں بری ہوں، لیکن قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی، جو شخص مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ نے اس کو اثر و رسوخ دیا ہے، وہ کسی کو ترغیب دے کر کے کسی دکھی کی ضرورت کو پورا کروا سکتا ہے، اور وہ کہے کہ جناب میری یہ ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی بھی مذمت کی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ امراء کو اس کی ترغیب دیتا اور غرباء کی طرف ان کو متوجہ کرتا، تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ قرار پاتا اور اس کا یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہوتا، اور وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تڑپتے رہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں ان کے لیے کسی کو ترغیب ہی کیوں دوں۔ تو اس کی بھی مذمت کی گئی، اور ایسے نمازیوں کو کہا کہ وہ اپنی نمازیں دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز کے فلسفے سے ہی آگہی نہیں آئی۔ اگر ان کے دل میں گداز پیدا نہیں ہوا، ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، معاشرے کے کمزور، پسے ہوئے، لاچار، مجبور، اراملہ، مساکین، یتامى کی مدد کے لیے ان کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے، تو وہ تہجد پڑھیں، وہ سجدے کریں، وہ لمبی قرات کریں، لمبی نمازیں پڑھیں، تو کہا کہ وہ اپنی نماز کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہوئے۔ نماز کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے، ان کے پاس اگر مالی استطاعت ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے، اور اگر وہ مالی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ نے ان کو جو دیگر صلاحیتیں بخشی ہیں ان سے وہ تحریص دلاتے، ان سے وہ ترغیب دیتے، اور ان کے کہنے سے کسی دکھی، لاچار، مجبور کی ضرورت پوری ہو جاتی، تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، باقی عبادات، نیکیاں، چلے، مراقبے، ریاستیں، یہ جو کچھ ہے یہ آدھا ہے، صرف آدھا فقر بھوکوں کو، لاچاروں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کی ضرورتوں اور لوگوں کی احتیاج میں ان کے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو درویشی، تصوف، فقر، اس کا آدھا حصہ مخلوق خدا کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، اور کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، وہ اگر جہنم میں ڈال دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے اور اس کی رحمتوں کے لیے ملتجی رہے کہ مالک تیری رحمت سے ہی کرم نوازی ہوگی اور میں راہی جنت ہوں گا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تو اس کے فضل سے ہی بات بنتی ہے۔ تو فرمایا مگر اصحاب یمین فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے، یہ جنت کے اونچے مقام پہ ہوں گے، اور ایسے مقام سے ان کو جہنم دکھائی دے رہی ہوگی۔ اللہ ان کے قوا اور ان کی صلاحیتوں کو جنت میں فزو تر کر دے گا۔ مقربین بارگاہ کی صلاحیتیں باقی لوگوں کی نسبت
اللہ فزوں تر فرما دیتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں یہ بارہا پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سنا بھی اور اس کے مفہوم کو جو وہ کہہ رہی تھی سمجھا بھی، تو یہ صلاحیت ان کو عطا کی گئی۔